السلام علیکم ناظرین، پہلے دن آپ کو یہ بتایا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم یا بنے گی نہیں، بن گئی تو چلے گی نہیں، اور اگر اس کو چلانے کی کوشش کی گئی تو پھر بہت سا ایسا کچھ ہو سکتا ہے جو یقیناً کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کریں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ 11 مزید جو استعفے ہیں وہ کیسے تیار ہوئے ہیں، اور گیم جو ہے وہ اب شہباز حکومت کے ہاتھوں سے کیسے نکل رہی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کامنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو کردار ہے اس کے بارے میں شاہد حقان عباسی صاحب نے جو بات کی تھی چپراسی والی، میں وہ تو نہیں کہوں گا کم از کم، لیکن بنتا وہی ہے۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عرفان سعادت خان، یہ وہ جج ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہیں کہ 26ویں آئینی جو ترمیم ہے وہ صحیح نہیں ہے، پہلے اس کو سنا جائے۔ لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی میجورٹی، پھر لاہور سے ججز کو وہاں کر لے کر جانا، یہ اس وقت پوری یہ کنفرنٹریشن ہے، اور لاہور میں پاکستان تحریک انصاف بار کا الیکشنز بھی جیت چکی ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس عبدالعزیز صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اچھا، یہ آگے چل کر جو پوری گیم ہے وہ پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اسے سنیں، پھر میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں۔ جسٹس عبدالعزیز صاحب جو ہیں انہوں نے تقریباً 4000 کیسز کا جو ہے فیصلہ سنایا ہے، لیکن اب انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر فرائض انجام دینے سے معذرت کر لی ہے، اور جو آرٹیکل 201 ہے اس کے مطابق 206 کے مطابق صدر پاکستان کو استعفیٰ دیا ہے۔ 2016 میں وہ جج بنے تھے، اور اب انہوں نے صدر پاکستان کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے۔ اچھا، جسٹس عبدالعزیز صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن جسٹس شاہد جمیل خان صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، آپ کو معلوم ہے ان کا تعلق بھی لاہور ہائی کورٹ سے تھا۔ اب یہ جو دونوں یا پہلے والے جو جسٹس شاہد جمیل خان صاحب ہیں ان کے اوپر بھی اس وقت مبینہ یہ رپورٹس آئی تھیں، اور خود بھی اس کا اظہار انہوں نے بعد میں کیا تھا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، بڑے اپ رائٹ وہ جج تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے عدالتوں میں جو کچھ بھی ہوا، کچھ بہادر ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے تو آپ کو معلوم ہے کہ لیٹر لکھ دیا، قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ نہیں کیا، اور لاہور یا پنجاب سے جو بھی لوگ تھے نا وہ بیچارے یہ بھی نہیں کر سکے، اور اس میں جسٹس شاہد جمیل خان صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، اب جسٹس عبدالعزیز صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج تھے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا۔ اس کے بعد جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی جو ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دیا تھا، اور اب 11 مزید استعفوں کی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو اچھا، یہ جو ملا کے استعفے جو 11 استعفے ہیں ان کی الگ سے ایک کہانی ہے، اور یہ ججز کے استعفے نہیں ہیں، اس کے اوپر بھی ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، کیونکہ ابھی وقت جو ہے وہ کافی کم ہے، اور بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ ججز عدلیہ میں اور بارز میں کتنی زیادہ جو ہے وہ فرسٹریشن ہے، اور کس قدر جو ہے اس سسٹم کو، اس حکومت کو چلانے کے لیے ججز یا عدلیہ کے اوپر ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ اور اپ رائٹ جج کے طور کے اوپر جسٹس منصور نے جب ججز سے حلف لیا تھا کراچی بار میں، جہاں جسٹس منصور علی شاہ زندہ باد کے نعرے بھی لگے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ اگر جج پریشر برداشت نہیں کر سکتا، اگر جج مشکل حالات کا سامنا نہیں کر سکتا تو پھر اس کو جج نہیں بننا چاہیے۔